ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ واقعہ میں کل آپ نے یہ آیات سنی تھی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا قیامت کے حوالے سے کہ اس قیامت میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ 3 قسموں میں ہو جاؤ گے. انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ کون سے 3 گروہ؟ کل تینوں کے بارے میں لفظ آیا تھا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ دو، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ تین. اور میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ روایات میں آتا ہے ایک طبقہ قیامت میں ایسا ہوگا جو اللہ جل شانہ کے عرش کے دائیں جانب ہوگا. اصحاب الیمین، وہ یمین بھی دائیں طرف اسی سے ہے، یہ اہل جنت ہوں گے. ایک طبقہ عرش کے بائیں جانب ہوگا، اصحاب المشأمہ، یہ اہل جہنم ہوں گے نعوذ باللہ. اور ایک سابقون الاولون جو اللہ جل شانہ کے عرش کے سامنے کی طرف ہوں گے، یہ بہت ہی مقرب لوگ ہوں گے. ان کے حوالے سے کل کی آیات میں تفصیل آئی تھی کہ وہ جو سابقون الاولون ہیں، یہ سابقون السابقون ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر انعامات کیسے ہوں گے. اور آخر میں یہ الفاظ بھی آئے تھے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ سابقون الاولون میں پہلے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، بعد میں آنے والے لوگ اس طبقے میں نسبتاً کم ہوں. اس کا کیا مفہوم تھا؟ وہ 2 مفہوم زیادہ مشہور ہیں جو کل میں نے آپ سے عرض کی. آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اصحاب الیمین، دائیں طرف والے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عام آدمی نہیں ہے، بڑے مشہور بزرگ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچتے، قرآن پڑھتے ہوئے یہاں پہنچتے تو اللہ جل شانہ سے ایک دعا کرتے بڑی عاجزی سے. یہ ان کی کثر نفسی تھی، اللہ والے ہیں، ان کو اللہ یقیناً سابقون المقربون میں بھی شمار فرمائے گا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے. وہ یہاں پہنچ کر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ سابقون السابقون تو گزر گئے، وہ تو پہلا طبقہ گزر گیا، اے اللہ تو ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرما، اس لیے کہ اس کے بعد جو طبقہ ہے اصحاب المشأمہ وہ تو اہل جہنم کا ہے، ہمیں اصحاب الیمین میں ضرور شامل فرما. تو یہ آیت پڑھتے ہوئے انسان کو خود بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ جل شانہ ہمیں اصحاب الیمین میں شمار فرمائے، شامل فرمائے، اللہم آمین. ہوگا تو اللہ ہی کی یعنی رحمت سے، لیکن انسان کے اپنے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے. چونکہ کل جو آپ نے آیات سنی تھی اس میں کیا الفاظ تھے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیے. تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی یہ چیزیں اس کو میسر ہوں. اب وہ اصحاب الیمین کی کیفیات کیا ہیں، وہ جو آج آپ نے سنی وہ تھوڑا سا سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ دائیں طرف والے
یمین والے، کیا ہی بہترین ہے دائیں طرف والے، کیا نعمتیں ہیں ان کی، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ کیا صفات ہیں؟ پہلی آیت کیا ہے؟ فی صدر مخضود، صدر سدرۃ المنتہا، پیچھے آپ نے سورہ النجم میں سنا، سدرہ بچیوں کے نام بھی وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرہ۔ تو سدرن جمع کے طور پر بھی، اس میں جنس کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے بیریاں۔ فی صدرن، وہاں بیریاں ہوں گی، لیکن قرآن میں آگے کیا ہے؟ مخضود۔ اور بعض روایت میں ہے کہ ایک صحابی آئے، دیہاتی آدمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ایک ایسے پھل کا ذکر ہے جو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اس قسم کا کوئی جملہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا؟ کہنے لگے بیری، اس میں کانٹے بڑے ہوتے ہیں، کانٹے بہت ہوتے ہیں بیری میں۔ اسی وجہ سے قرآن میں یہ الفاظ کیا ہے؟ فی صدر مخضود۔ مخضود کا مطلب ہے جس کے کانٹے بالکل صاف کر دیے گیا، وہ بیری کا درخت ہوگا لیکن اس کے کانٹے بالکل صاف کر دیے گئے ہوں گے، لیکن یہاں کی بیر نہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ وہ ایک مٹکے کے برابر بیر ہوں گے، واللہ اعلم، کتابوں میں لکھا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور تیسرا جملہ بہت ہی اہم ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ آپ کے دل میں ان کا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں دنیا کے پھلوں سے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فی صدر مخضود، ایسی بیریوں میں ہوں گے جو کہ کانٹوں سے صاف کی ہوئی ہیں، وطلح منضود، طلح کیکر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں جو اس کا مشہور معنی ہے طلح کیلے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ آگے لفظ ہے منضود۔ منضود کا مطلب ہے تہ بتہ، یعنی آسان زبان میں گچھا۔ کیلے کے گچھے اگر آپ دیکھیں جب لگے ہوتے ہیں، اس میں بیسیوں سینکڑوں کے قریب کیلا ایسے کر کے ایک تہ بتہ بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیلے لگے ہوں گے منضود، تہ بتہ، وظل ممدود، اور سائے ہوں گے ممدود، پھیلے ہوئے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت وہاں ایسا ہے جس کا نام بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے، اس کا نام طوبہ ہے۔ اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار دوڑنا شروع کرے تو 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے۔ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور اس پہ کوئی تعجب نہ کریں، ہم دنیا کے حساب سے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، اس لیے کہ میں نے سورہ النجم میں بھی آپ سے عرض کیا تھا، سدرۃ المنتہا کے حوالے سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان میں ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ان درختوں کی؟ قرآن نے تو کہا ہے وظل ممدود، ایسے سائے میں ہوں گے جو بڑا پھیلا ہوا ہوگا، وماء مسکوب، اور ایسے پانیوں میں ہوں گے مسکوب جو بہتا ہوا ہوگا۔ اب وہ آبشاروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، دریاؤں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ وماء مسکوب، اور ایسے پانیوں میں ہوں گے وہ اصحاب الیمین جو بہتا ہوا ہوگا، وفاکہۃ کثیرۃ، کوئی اصحاب یمین کی صفات ہے، ان کے لیے پھل ہوں گے بکثرت، بے شمار پھل ان کے لیے ہوں گے، اور پھلوں کی کیفیت کیا ہے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ تو وہ پھل کبھی ختم ہوں گے۔ آج دنیا میں دیکھیں، سیزن ہے، سیزن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آؤٹ آف سیزن چیز مل جاتی ہے، ٹیسٹ ویسا نہیں ہے، وہ اسٹوریج ہے، اسٹور میں رکھی ہوئی ہے، فلاں علاقے کی ہے، جو تازہ پھل میں ہے ذائقہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح ممنوعہ، بعض اوقات آپ پھل نہیں لے سکتے، آپ کا باغ نہیں ہے، یا آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کھا نہیں سکتے، یا آپ کی دسترس میں خرید نہیں سکتے، 100 قسم کی انسان کو رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ جو وہاں اہل جنت کو اصحاب الیمین کے لیے پھل ہوں گے، لا مقطوعہ، نہ تو وہ ختم ہونے والے ہوں گے کبھی، اور ولا ممنوعہ، نہ ہی ان سے روکا جائے گا انہیں کبھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پھل توڑے گا جنتی، فوراً وہاں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے دوسرا پھل نکل آئے گا۔ اور پیچھے جو الفاظ آئے نا، وماء مسکوب، پانی جاری ہوگا،
بعض روایت میں ہے کہ اہل جنت کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اس چھڑی سے جس طرف اشارہ کرے گا پانی اس طرف چل پڑے گا، پانی کا بہاؤ ادھر اشارہ کرنا چاہے گا ادھر چل پڑے گا، ادھر اشارہ کرنا چاہے گا ادھر چل پڑے گا۔ اور میں نے غالباً چند روز پہلے آپ سے ایک بزرگ کا قول نقل کیا تھا، وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، محبت سے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کوئی حدیث تو نہیں ہے، ایسی محبت بھری بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اہل جنت کے لیے وہ جنت کیا ایک طرح کی خدائی ہوگی، بندہ جو چاہے گا ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے مل جائے گا، جہاں چاہو گے پانی ادھر مڑ جائے گا، وہ ایک طرح سے خدائی ہوگی چھوٹی سی، نعوذ باللہ، کہنا تو نہیں چاہیے خدائی کے مقابلے میں، لیکن وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے انداز ان کا تھا۔ تو یہ کیفیت ہوگی، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ان کے لیے سونے کی جگہ ہوں گی، بستر کہہ لیں، تخت کہہ لیں، جو بھی ہے، مرفوعہ، بلند، بلند بھی ہوں گی اور بڑی باعزت۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، یہ اصحاب الیمین کو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ازواج دی جائیں گی ان کی صفات بیان ہو رہی۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے وہ اہل جنت کی عورتوں کو پیدا کیا ہے انشاء، نئے طریقے سے پیدا کرنا۔ اس کے دونوں معنی ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو جنتی عورت ہوگی، وہ جنتی عورت اگر دنیا میں کسی بھی حال میں رخصت ہوئی، بڑھاپے کے اندر رخصت ہوئی، خدا نخواستہ کسی تکلیف کی وجہ سے معذوری کی کیفیت میں رخصت ہوئی، یا کوئی اور کیفیت تھی، تو اللہ جل شانہ جنت میں پہنچ کر اس کو دوبارہ زندگی دیں گے۔ اور وہ حدیث کا جملہ بھی سامنے رکھ لیں، ترمذی کے اندر غالباً حدیث ہے، شمائل کے اندر آتی ہے کہ ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، بوڑھی عورت، دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بھائی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ بیچاری آئی تھی دعا کرانے اور زبان نبوت سے الفاظ سنے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، شک ہے نہیں، اس میں شک کی کیا بات؟ اب وہ افسردہ رونیوں آ گئی کہ جی یہ کیا، اگر بڑھاپے میں انتقال ہے تو میرا کیا قصور ہے کہ جنت کا داخلہ بند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڑھاپے میں انتقال ہو تو جنت کا داخلہ بند ہے۔ بڑھاپے میں انتقال ہو، اللہ سے یقین ہے کہ اللہ جنت میں بھیجے گا، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ جوانی کی عمر عطا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جس عمر میں انتقال ہوا اسی حالت میں جنت میں جائیں گے، نہ، یہاں بھی وہی ہے، انا انشأناہن انشاء، ایک مفہوم تو یہی ہے کہ ہم ان کو پیدا کریں گے ایک نئے طریقے سے پیدا کرنا۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ ان میں حوروں کا ذکر ہے، اور کل بھی میں نے شاید پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ حور ایک جنتی مخلوق ہے، اور وہ آپ سے بات بھی عرض کی تھی کہ حوریں پوچھیں گی دنیاوی عورتوں سے کہ جی ہمیں اللہ نے زعفران سے، کستوری سے، کافور سے پیدا کیا، تم پیدا ہوئی ہو خاک سے، مٹی سے، اور وہ بھی ناپاک قطرے سے، دنیا کے اندر تو یہ سلسلہ ہے اولاد کا، تو تمہیں ہم پہ فضیلت کیوں ہے؟ تو وہاں انہوں نے جواب دیا تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، انہوں نے کہا ہمیں فضیلت اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں، دنیا میں عبادتیں کی، دنیا میں روزے رکھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا۔ اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، میں ویسے عرض کر دیتا ہوں آپ سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ام المؤمنین، انہوں نے پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عورت کے کئی خامند ہیں، کئی خامند کا مطلب انتقال ہو گیا، دوسرا نکاح ہو گیا، یا طلاق کی خدا نخواستہ نوبت آ گئی، پھر اور کسی سے نکاح کر لیا، ہو جاتا ہے، دوبارہ اس عورت کا نکاح ہوا۔ تو جنت کے اندر یہ عورت اپنے کس شوہر کے ساتھ ہو؟ تو اس حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس خامن کے ساتھ یہ رہنا چاہے، اور آگے پھر حدیث میں وضاحت ہے یہ اس خامن کے ساتھ رہے گی جو سب سے زیادہ اخلاق والا، جو سب سے زیادہ بااخلاق ہوگا، سب سے زیادہ مال و دولت نہیں، کہیں بھی کام نہیں آنا، کام آئے گا تو صرف اخلاق، یہی چیز ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہوگا۔ تو وہ انا انشأناہن انشاء، ہم نے انہیں پیدا کیا، ان عورتوں کو ایک نئے طریقے سے، دونوں مفہوم ہیں۔
فجعلناہن ابکارن عربن اترابن، 3 صفات بیان ہوئی ان عورتوں کی، ان میں حور بھی ہیں، دیگر عورتیں بھی ہیں جنتی. فجعلناہن، ہم نے ان کو بنایا ابکارن. آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم ایک لفظ بولتے ہیں باکرہ. باکرہ کہتے ہیں غیر شادی شدہ عورت کو، جس کو اردو میں ہم عام طور پر کنواری کہتے ہیں، غیر شادی شدہ کنواری. تو ہم نے انہیں بنایا ہے کنوارا. عروبن، دلی محبت کرنے والی، اترابن، ہم عمر. وہ جو عورتیں ہوں گی، ایک تو غیر شادی شدہ کنواری، اور اسی طریقے پر دلی طور پر، ظاہری طور پر نہیں، قلبی طور پر بڑی محبت کرنے والی ہوں گی. اترابن، اور ان کے ہم عمر ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ ساری جو صفات کیفیات بیان ہوئی ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ اصحاب الیمین کے لیے، دائیں طرف والوں کے لیے. سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. پیچھے الفاظ تھے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ سابقون کے بارے میں تھا کہ جو اللہ کی یعنی اللہ کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، بہت مقرب ہیں. یہ پہلے لوگوں میں تو بہت زیادہ ہیں، بعد والوں میں نسبتاً کم ہوں گے. لیکن جو اصحاب الیمین ہیں، دونوں کے بارے میں یہی ہے، سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے ان کی، اصحاب الیمین کی، اور بہت بڑی جماعت ہوگی بعد والے لوگوں میں سے بھی. اچھا، ایک چیز میں یہاں آپ سے عرض کر دوں. یہاں آپ دیکھیے گا، ایک سوال بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، اگرچہ بنتا تو نہیں. یہ رکوع میں نے 2 آیات مزید پڑھی ہیں، سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہاں کہ میں نے مکمل کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ مضمون یہاں مکمل ہو رہا ہے. یہ جو رکوع کی علامات ہیں، یہ علامات بعد میں لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رکوع کی علامات اس طرح نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں بھی علماء نے لکھا ہے نہیں تھی، بعد کے اندر لگی ہے. کس دور میں لکھی؟ مختلف اقوال ہیں، تاریخی واقعات ہیں. حجاج بن یوسف نے اور بہت سے کام کروائے تھے، اعراب لگوائے، یہ وہ، لیکن یہ غالباً حجاج کے دور کے بھی بعد لگی ہیں. اس میں جو عام طور پر خیال تو مضمون کا رکھا گیا ہے، لیکن 1-2 مقام ایسے ہیں جہاں پر مضمون کا بظاہر خیال بالکل نہیں لگتا، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے 1-2 جگہ اور سنی تھی، ایک یہ بھی ہے. لہٰذا خاص طور پر اگر آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو حفاظ ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں، نمازوں میں پڑھتے ہیں یا تراویحوں میں پڑھنے کی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو جب رکوع پورا کریں تو سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین یہاں مکمل کریں. اس لیے کہ سلۃ من الاولین کا تعلق پچھلی عبارت سے ہے. وہ جو سارا اصحاب الیمین کا ذکر آ رہا ہے، وہ یہاں کے مکمل ہوتا ہے. اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، یہاں سے تیسرا طبقہ ذکر ہے. وکنتم ازواجا ثلاثا، سابقون 1، اصحاب الیمین 2، اصحاب الشمال سے تیسرا طبقہ. تو یہاں مکمل کریں. ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، پہلے بھی شاید میں نے آپ سے عرض کی تھی. آپ دیکھیے، یہ ہمارے ہاں جو اب رکوع کی علامت ہے، اس میں 3 نمبرنگ آپ کو نظر آئیں گے. ایک یہ رکوع عین چھوٹا سا بنا ہوتا ہے سائڈ پہ نا، نمبرنگ ایک اس کے اوپر ہے، ایک اس کے درمیان میں ہے، ایک اس کے نیچے. آپ دیکھیں یہاں جو اس وقت ہمارے سامنے رکوع ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا 1، نیچے لکھا ہوا ہے 14، درمیان میں لکھا ہوا ہے 38. تو اوپر والی نمبرنگ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو سورت اس وقت چل رہی ہے، یہ سورہ واقعہ چل رہی ہے نا، تو سورہ واقعہ کا دیکھیں، یہاں آ کے ایک رکوع پورا ہو گیا. یہ سورہ واقعہ یا جو بھی سورت ہے، اس سورت کے رکوع کی نمبرنگ ہے. جو بھی سورت چل رہی ہے اس کے کتنے رکوع ہو گئے؟ یہاں 1 ہے، آگے 2 آئے گا، 3 آئے گا، 3 کے بعد سورت چینج ہوگی، پھر دوبارہ 1 2 3 شروع ہو جائے گا، پھر 1 2 3 شروع ہو جائے گا. اوپر والی نمبرنگ 0 کب ہوگی؟ جب سورت کا اینڈ ہو جائے گا. نیچے والی نمبرنگ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے اس سپارے کے رکوع کو. یہ پارہ چل رہا ہے 27واں، تو 27ویں پارے کے یہاں 14 رکوع ہو گئے. 27ویں پارے کے کتنے رکوع ہو گئے؟ 14. یہ بھی ترتیب سے چلے گی، 14 15 16 17، یہاں تک کہ جب پارہ مکمل ہوگا پھر اگلے پارے میں پھر 1 2 3 سے شروع ہو جائے گی. اوپر والی نمبرنگ چلے گی، جہاں سورت مکمل ہوگی پھر شروع ہو جائے گی. درمیان والی نمبرنگ ہر رکوع میں ڈیفرنٹ ہے. فرض کریں یہاں اگر 38 ہے تو آگے 39 نہیں ہوگی، آگے 36 ہے، اس کے بعد اس سے اگلے رکوع میں 22 ہے. یہ تبدیل ہے، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں کچھ درمیان والی.
درمیان والی نمبرنگ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو رکوع پورا ہوا ہے، اس رکوع کے اندر ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں۔ یہ جو رکوع سورہ واقعہ کا یہاں مکمل ہوا ہے، جو سورہ واقعہ کا رکوع نمبر 1 ہے اور 27ویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، اس رکوع میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 38 اور اگلے رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ 36۔ اس سے اگلے رکوع میں کتنی ہوں گی؟ 22۔ وہ آیتیں کسی میں زیادہ چھوٹی چھوٹی، کسی میں کم، کسی میں زیادہ۔ تو یہ نمبرنگ اوپر نیچے یہ اس حوالے سے کی ہے ہماری آسانی کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں یہ رکوع والی علامت نہیں تھی، لیکن آیتوں کی ترتیب سیم اسی طرح، آیتیں اسی ترتیب سے تھیں، صورتیں اسی ترتیب سے تھیں، آیات کی تعداد بھی اسی ترتیب سے موجود تھی۔ بہرحال اگر آپ پڑھیں، خاص طور پر حفاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ 2 آیات پڑھ کے جہاں تک آج ہم نے بھی مکمل کیا وہاں اس کو چھوڑیں۔ اصحاب الشمال سے آگے نیا مضمون ہے جو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے آمین۔ ان میں رکوع کی علامات بھی نہیں ہے، اور ان میں پارے کی جو ہے نا جز نہیں، جز کی علامت ہے، لیکن جز کی علامت جیسے ہمارے ہاں جز نئے پیج سے شروع کرتے ہیں نا، وہاں ایسے نہیں ہے، وہاں انہوں نے اور رکھی ہوئی ہیں علامات، اگر آپ غور کریں وہ خمس کی علامت بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک جز بنتا ہے جس کو ایک پارہ کہتے ہیں، اس کو پھر 4 اجزاء میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ربع ہے، نصف ہے، ثلاثہ ہے، پھر کمپلیٹ ہے۔ وہاں اس طرح کی علامت نہیں ہے، وہاں اور طرح کی علامت لکھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ساری علامات ہیں اپنی، یہ رموز ہیں، اسے کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے رموز، اشارات۔ اور یہ تو ایک چیز ہے، یہ جو بیچ میں اشارے لگے ہوئے، کہیں جیم ہے، کہیں طا ہے، کہیں لام الف ہے، کہیں قاف ہے، کہیں قف ہے، کہیں صاد ہے، یہ پورا ایک فن ہے، فن رسم الخط بھی کہتے ہیں اس کو، رموز کہتے ہیں، اوقاف کے حوالے سے رموز، یہ پورا ایک فن ہے۔ کچھ تفصیل قرآن کے آخر میں بھی 1-2 صفحوں میں لکھی ہوتی ہے، یہ کسی وقت موقع ہوا تو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہیں سے ہے نا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے کیا ہی بہترین ہے دائیں طرف والے، فی صدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے جو کہ کانٹوں سے صاف کی ہوئی ہیں، وَطَلْحٍ منضود، اور کیلے ہوں گے منضود جو تہ بتہ ہیں گچھوں میں، وَظِلٍّ ممدود، اور ایسے سائے میں ہوں گی جو بہت پھیلا ہوا ہے، وَمَاءٍ مسکوب، ایسے پانیوں میں ہوں گے مسکوب جو بہنے والا ہے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے یعنی بکثرت پھلوں کے اندر ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، ان پھلوں کی صفت یہ ہے، لا مقطوعۃ، نہ تو وہ ختم ہوں گے، لا ممنوعۃ، اور نہ ان پھلوں سے ان کو روکا جائے گا، وَفُرُشٍ مرفوعہ، اور ایسے بستروں پر لیٹنے کی جگہ پر ہوں گے مرفوعہ جو بڑے بلند ہیں، یعنی بڑی اعزاز والے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یہ ہنہ ضمیر لوٹ رہی ہے ان ازواج کی طرف جن کا ذکر پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، ان ازواج کو، انشاءً، ایک نئے طریقے سے پیدا کرنا۔ دونوں صورتیں ہیں، میں نے عرض کیا ابھی، یعنی حور بھی ہو سکتی ہیں جو وہیں کی مخلوق ہے، اور یہاں کی عورت ہے اس کو اللہ نے دوبارہ سے زندگی دے گا نئے سرے سے۔ فجر، اور بعض روایت میں الفاظ یہ بھی آتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ اگر کوئی عورت دنیا میں معذور ہے کسی وجہ سے، خدا نہ خواستہ اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے اور کوئی عذر ہے، تو اللہ جل شانہ جنت کے اندر اس کے وہ تمام عذر ختم کرے، تمام عذر ختم کرنے کے بعد پھر اس کو خوبصورت زندگی عطا کرے گا۔ اعوذ باللہ من فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہم نے بنایا ہے ان کو ابکارن، غیر شادی شدہ، باکرہ، عرباً، دلی محبت کرنے والی، اطراباً، ہم عمر، لأصحاب الیمین، اصحاب یمین کے لیے، دائیں طرف والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، بہت بڑا طبقہ ہوگا اصحاب الیمین کا پہلے لوگوں میں سے، اور وثلۃ من الآخرین، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی بعد والوں میں سے بھی۔ وہی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو میں نے عرض کیا، ہم بھی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، اور اس کی رحمت سے کیا بعید ہے، سابقون السابقون میں بھی شامل کر لے تو بات تو وہی ہے، عصیان، لیکن ہمارا تو وہی حال ہے، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن اللہ کی طرف نسبت ہے نا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔
ہم تو جہنم کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید اچھی ہی رکھنی چاہیے، لیکن اس امید کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ خیر، اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بھائی نے پھر درخواست کی اپنی بھتیجی کے لیے، معصوم بچی ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ اس کو بال بال صحت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے حق میں خیر والا معاملہ فرما، تمام بیماروں کے حق میں خیر والا، سلامتی والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہم سب پر یا اللہ عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما۔ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں، تکالیف سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔